إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ بڑے خوش قسمت ہیں آپ اور بڑے خوش قسمت ہیں وہ حضرات کہ جو اس افراتفری اور پرفتن دور کے اندر ان دروس کا اہتمام کرتے ہیں، اور بڑے خوش قسمت ہیں آپ جو صبح نیند قربان کر کے اللہ کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوتے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ انتظام کرنے والوں اور اللہ کے گھر کی رونق بڑھانے والوں پہ پروردگار جس طرح یہ تیرے گھر کی رونق کو بڑھا رہے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں کی رونق کو بڑھا دے، اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ جو یہ سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ انہیں توفیق عطا فرما دے۔ شاہ فیصل رحمہ اللہ پاکستان کے دورے پر تشریف لائے اسلامی سربراہی کانفرنس کے لیے۔ میرے شیخ بزرگ پروفیسر متی اللہ باجوہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں چاہتا تو نہیں تھا کہ ان کے سامنے بیٹھ کے، تو میں نے ریکویسٹ بھی کیا ان سے کہ آپ چونکہ تشریف لائے ہوئے ہیں تو کچھ نصیحت فرما دیں، لیکن ان کا حکم تھا، میں بیٹھ گیا۔ اللہ انہیں ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ان سے دین کی اور خدمت لے۔ تو اسلامی سربراہی کانفرنس کے لیے وہ تشریف لائے شاہ فیصل رحمہ اللہ۔ تو ہمارے ہاں جو دستور چلتا ہے، ایئرپورٹ پر وہ جہاز کی سیڑھیاں اترے تو دونوں اطراف نوجوان بچیاں جو ہیں اسکول کالج کی، وہ گلدستے لے کر کھڑی تھی۔ تو شاہ صاحب نے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے، اپنی نگاہیں جھکائی ہوئی تھیں، اور قریب آ کے انہوں نے اپنے پروٹوکول افسر جو تھا اس سے کہا کہ ان بچیوں کو لے جاؤ اور ان کو جا کے سورہ نور سکھاؤ۔ اللہ اکبر! میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے حکمرانوں کو یہ پتا ہو کہ دین کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، قرآن کریم کی کون سی صورت کہاں پہ ہے، کس پارے میں ہے۔ تو ہمارے ہاں تو جو وزیر تعلیم صاحب تھے وہ بیان دے رہے تھے کسی کانفرنس کے اندر، پریس کانفرنس کے اندر، تو کہہ رہے تھے ہمارے دور کے اندر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بچے میٹرک تک پہنچنے تک 40 کے 40 پارے پورے پڑھ لیں گے۔ تو جب قل اللہ نہیں آتی، سورہ اخلاص نہیں آتی، سورہ کوثر نہیں آتی، اور میں نے ایک حکمران کو باقاعدہ تقریر کے دوران میں نے پورا مشاہدہ کیا، انالیسز کرتا رہا، میں غور کیا، میں نے، بلیو کریں ان کے منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہیں ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کتنی پریکٹس کی ہوگی انہوں نے۔ تو کہتے ہیں ان بچیوں کو لے جاؤ سورہ نور جا کے سکھاؤ۔ تو شاہ صاحب نے کیوں کہا کہ سورہ نور سکھاؤ؟ اس لیے کہ اللہ کی توفیق سے وہ جانتے ہوں گے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کتنے زیادہ شرعی احکامات، کتنے زیادہ تربیت کا بندوبست کتنا زیادہ کیا ہوا، کتنے شرعی آداب سکھائے۔ تو میں آپ بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خالی یہاں سے سن کے نہ چلے جائیں، خالی یہاں سے سن کے نہ چلے جائیں، خالی سننا سنانا کوئی کام نہیں۔
کوشش کریں کہ رات کو کوئی سادہ ترجمے والا قرآن کریم لے کر، کوئی تفسیر لے کر، سورہ نور اس کی 27 نمبر آیت کریمہ کھول کے تو بچوں کو بٹھا کے تو انہیں بچوں کو 28 نمبر 29 نمبر بچوں کو پڑھائی جائے. بڑے صرف خالی سادہ ترجمہ بھی اگر پڑھا کے ان کے سامنے پڑھ دیں تو یہ بھی الحمدللہ کافی ہوگا. تو میں بھائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے، خاص طور پہ ان کو یہ باتیں سنانی چاہیے. تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین جو ساتھ صبح اتنی صبح بچے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے ہیں. تو میں کوشش کروں گا، چونکہ میرے مخاطب بچے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر میرے مخاطب بچے ہوتے ہیں، تو میں بچوں کا لیول رکھا ہوا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ ان بچوں کے لیے جیسے میں دوسرے بچوں کو بیان کرتا ہوں، ان کے سامنے بھی میں اسی اسٹائل کے ساتھ، اسی سادگی کے ساتھ اللہ کی توفیق سے بیان کروں. میرے ایک ہمسائے ہیں، تو یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کا مفہوم بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. میرے ہمسائے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ مہربانی کریں شام کو پیر صاحب میرے گھر آ رہے ہیں تو آپ نے تشریف لانی ہے. میری دیوار چونکہ سانجھی ہے تو میرا خیال تھا کہ میں ان کو کسی وقت درس میں لے کے جاؤں گا، تو جب تھوڑا سا پھر کوآرڈینیشن ہونا چاہیے. تو میں نے ان کا کوئی بات نہیں، میں آؤں گا انشاءاللہ تعالی. تو میں گیا ان کے گھر، تو چھوٹا سا گھر تھا 2-2.5 مرلے کا. تو بیٹھک کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے پیر صاحب صوفے کے اوپر، تو وہ ڈیجیٹل کیمرے کے ساتھ دڑا دڑ تصویریں کھینچ رہے تھے. ڈیجیٹل کیمرے کے ساتھ دڑا دڑ تصویریں کھینچ، 1 2 4 10 20 100. اچانک کہتے ہیں پیر صاحب کو، پیر صاحب دعا ہو جائے. وہ دعا کرنے لگے. تو دعا کرتے کرتے جب دعا ختم کی، انہوں نے منہ پہ ہاتھ پھیرا تو کہتے ہیں پیر مہربانی ذرا ڈیلیٹ کر دیں، بنائیے نا ڈیلیٹ کر دیں، جزاک اللہ. تو اچانک کہتے ہیں پیر صاحب ذرا ایک دعا اندر بھی ہو جائے. تو میں نے محسوس کیا کہ یہ بیٹھک والی دعا الگ ہے، اندر کمرے والی الگ ہے. کہتے ہیں ایک دعا اندر بھی ہو جائے ذرا. تو پیر صاحب نے کپڑا اٹھایا، اندر چلے گئے. کپڑا اٹھایا، اندر چلے گئے. تو میں چھوٹے بچوں سے مخاطب ہوتا ہوں تو میں چھوٹے بچوں سے کہتا ہوں، اب بھی جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، کوئی بچہ ہاتھ کھڑا کرے تو میں چھوٹے بچوں سے مخاطب ہو کے پوچھتا ہوں، بیٹا وہ جو پیر صاحب تھے وہ کیا غلطی کی، انہوں نے کیا غلطی کی بیٹا؟ ہاتھ کھڑا کرے گا چھوٹا بچہ بھائی. پیر صاحب صوفے سے اٹھے، پردہ اٹھایا، اندر چلے گئے گھر کے اندر. کیا غلطی کی انہوں نے؟ جی بیٹا. انہوں نے پوچھا نہیں ہے، اسی لیے وہ پہلے پوچھنے کے بغیر ہی اندر چلے گئے. ہاں شاباش. کیا نام ہے؟ جی انہوں نے پہلے پوچھا نہیں ہے جانے کے لیے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ علی حیدر. بھائی علی حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیر صاحب نے غلطی یہ کی کہ پیر صاحب نے اجازت طلب نہیں کی، آواز نہیں نکالی، پوچھا نہیں گھر والوں کو کہ بھائی بیٹا پردہ کرو، بھائی میں اندر آ رہا ہوں. تو جو پرانے بندے تھے سادے گاؤں کے لوگ، وہ اب بھی اللہ کی توفیق سے جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں کرتے تھے نا آواز نکالتے تھے، کھنگارتے تھے اس طرح، تو گھر والوں کو پتہ چل جاتا تھا. تو اب بھی جو لوگ کرتے ہیں، لوگ اسے کہتے ہیں دیہاتی آدمی ہے، پینڈو آدمی ہے، حالانکہ وہ قرآن کریم کے مطابق عمل کر رہا ہے. جس کو ہم دیہاتی کہتے ہیں، پینڈو کہتے ہیں، تو وہ اس طرح کرتے تھے آواز نکالتے تھے، پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں بندہ ہے. تو پیر صاحب ڈائریکٹ اندر چلے گئے. تو میں بچوں سے سوال کرتا ہوں کہ پیر صاحب بیٹا اگر قرآن کریم کا حکم انہیں پتہ ہوتا، اگر پیر صاحب نے سورہ نور پڑھی ہوتی، اگر پیر صاحب کو بچپن میں کسی نے سمجھایا ہوتا تو کبھی یہ جرت نہ کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا. پیر صاحب نے نہ اجازت طلب کی، نہ سلام کیا، ڈائریکٹ اندر چلے گئے. صبح فجر کی نماز ہوئی، میں نے فجر کی نماز پڑھ کے تو میں ذہن میں تھا میرے، اللہ کی توفیق سے موقع جانے نہیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم امتی ہیں پیارے پیغمبر اسلام کے، وہ بھی تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی اس گفتگو میں بتاؤں گا کہ پیارے پیغمبر اسلام کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو، مائنیوٹ قسم کی باتوں کو پیارے پیغمبر اسلام نوٹس لیتے تھے، تربیت کرتے تھے.
تو میں نے صبح فجر کی نماز کے بعد وہ جو ہمسایہ میرا دوست میں نے کہا کہ بھائی جان ایک بات سنیں ذرا. میں نے کہا وہ جو رات کو پیر صاحب آئے تھے وہ پتہ نہیں کتنے پہنچے ہوں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہاں پہنچے ہوں گے یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو انہوں نے حرکت کی ٹھیک نہیں کی، وہ پیروں والی نہیں تھی، قرآن کریم کی خلاف ورزی کی انہوں نے. وہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ جو اب آپ نے کہا تھا دعا ہو جائے اندر، تو وہ بغیر پردہ اجازت لیے پردہ اٹھا کے ڈائریکٹ اندر، آپ کی بیوی اندر موجود تھی، جوان بیٹی آپ کی موجود تھی، مجھے پتا ہے. وہ کہتے ہیں سلیم صاحب یہ تساں کی گل کی تھی؟ وہ جناب بندے بندے ہی فرق ہوں جے، تو پتہ ہی نہیں ہو کی شخصیت نے. میں نے کہا یہ پیر صاحب ہوں گے، گھر ہوں گے، میں تمہیں ان کی بات بتاتا ہوں جو سارے جہانوں کے پیر ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا سعد رضی اللہ گھر گئے اور پیارے پیغمبر اسلام باہر کھڑے ہو کے السلام علیکم رحمۃ اللہ. میں نے کہا اللہ کی قسم اگر ڈائریکٹ اندر چلے جاتے، دنیا کا کوئی فرد کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی عدالت چیلنج نہ کرتی اگر میرے پیارے پیغمبر اسلام ڈائریکٹ اندر چلے جاتے. لیکن باہر کھڑے ہو کے اجازت طلب کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. یہ بات میں نے انہیں نہیں کی، یہ بات میں نے انہیں نہیں کی کہ اندر جواب دیا جا رہا ہے لیکن پیغمبر اسلام کو نہیں پتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عالم الغیب ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ حاضر ناظر ہیں. تو میں نے یہ بات جان بوجھ کے ان کے سامنے نہیں کی. بچوں سے میں پوچھتا ہوں کہ بیٹا پیغمبر علیہ السلام کو اندر جواب دیا جا رہا ہے، سعد رضی اللہ ہلکی آواز میں کہہ رہے ہیں. تو میں یہ بھی پوچھتا ہوں ان بچوں کو کہ بیٹا سعد رضی اللہ نے اتنی بڑی جسارت کیوں کی، آہستہ جواب کیوں دیا؟ اللہ اکبر. کوئی بچہ ہاتھ کھڑا کرے گا بھائی کیوں دیا؟ جی بیٹا. کیونکہ پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے. نہیں بیٹا، آپ بیٹا. اللہ اکبر. انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اجازت طلب کریں گے، اور 3 مرتبہ جب یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان اطہر سے یہ الفاظ نکلیں گے کہ اے سعد کے گھر والوں تم پر اللہ کی سلامتیاں ہوں، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، تم پر برکتیں ہوں، تو وہ چاہتے تھے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیغمبر اسلام کی دعا لینا چاہتا ہوں. تو خاموشی سے اندر جواب دیا آہستہ سے. تو میں نے کہا کہ اتنی بڑی ہستی کوئی عام مسجد کے امام نہیں، نبیوں کے امام باہر کھڑے ہو کے اجازت طلب کر رہے ہیں، تو تیرے پیر صاحب ڈائریکٹ اندر چلے گئے. وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں تہاڈی سمجھ گل نہیں آنی. میں نے کہا جی ساڈی سمجھ نہیں آنی تہاڈی بھی نہیں آنی. تو میرا بیٹا یہ بڑا خوبصورت حکم ہے قرآن کریم کا جس کی انہوں نے خلاف ورزی کر دی. لیکن دکھ والی بات یہ ہے کہ اس حکم کی خلاف ورزی عام ہوتی ہے، اس قدر عام ہے، اس قدر عام ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو اچھے بلے دیندار حضرات ہیں نا، بلکہ اگر برا محسوس نہ کریں تو میں نے کئی جگہ دیکھے قاری صاحبان، اور اس میں بڑا قصور اہل خانہ کا، میزبان کا بڑا قصور ہے، گھر والوں کا. وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے قاری صاحب کو خود استثناء دے رکھی ہے. باہر سے کوئی بیل دے، دروازہ کھڑکھڑائے تو گھر والے کہتے ہیں قاری صاحب آ جاؤ، تہاڈے کول کیڑا پردہ ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑے دکھ والی بات ہے بھائی. قاری صاحب بھی اتنے سادے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھانے جا رہے ہیں، لیکن جو قرآن پڑھانے جا رہے ہیں اس کی صریحاً خلاف ورزی باہر ہی ہو رہی ہے. وہ اتنے سادے ہوتے ہیں، وہ بغیر بیل دیے، بغیر اجازت طلب کرے اندر چلے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اجازت طلب کی جائے، تو بغیر اجازت کے اندر نہیں جانا چاہیے. چھوٹے بچوں کو ماں باپ کا حق بنتا ہے تربیت کریں، ماں باپ کا حق بنتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ پیغمبر اسلام بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے تھے. ہر موقع پر پیغمبر اسلام تربیت کا کوئی نہ کوئی پہلو نکال لیتے تھے، کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے. اللہ اکبر. سعد بن عبادہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر اسلام کے گھر گیا. اب دیکھیں ذرا غور کریں کتنی چھوٹی باتوں کا نوٹس. کہتے ہیں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں سامنے ہی کھڑا تھا. پیغمبر علیہ السلام نے مجھے اشارہ کیا ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ. اللہ اکبر. میں بچوں کو یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ بیٹا پیغمبر اسلام نے سامنے سے کیوں ہٹایا؟ جی بیٹا. ہاں بھائی چھوٹا گھر ہو نا تو دروازے کے سامنے اینڈ والی دیوار تک نظر آتا ہے.
اگر دروازہ کھلے گا سامنے کھڑے ہوں گے تو نگاہ اندر چلی جائے گی، جب نگاہ اندر چلی گئی تو پھر اجازت لینے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بلکہ ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں بغیر جھانکے، بغیر اطلاع کے جھانکے اور گھر والے آ کے آنکھ پھوڑ دیں، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ کتنا بڑا جرم ہے بھائی، کسی کی پرائیویسی کے اندر مخل ہونا، دخل اندازی کرنا، اس قدر بڑا جرم۔ اور یقین کریں کہ میں ایک دوست کے گھر بلانے گیا، ایک صاحب پہلے ہی بیل بجا رہے تھے، تو میں نے دیکھا اچھے بھلے نمازی سمجھدار بندے، وہ جو سپیس ہوتی ہے نا، ورل ہوتی ہے دروازے کے اندر، وہ ایسے دیکھ رہے تھے، بیل دینے کے بعد نا ایسے دیکھ رہے تھے۔ وہ میں نے کہا شیخ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ باہر نکل کے گھر والے کہتے ہیں یہ آپ جھانک رہے تھے؟ کہتا میں تو نہیں پہ بہندا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی شریف آدمی، تم گھر کے اندر جھانک رہے ہو، پیارے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ بلکہ جس شخص نے پیارے پیغمبر اسلام کے گھر میں جھانکا، پیارے پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں اس وقت تیر تھا، خارج کر رہے تھے پیارے پیغمبر اسلام اس سے، تو پیارے پیغمبر اسلام اس کے پیچھے اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑے کہ جیسے اس کے پیٹ میں گھونپ دیں گے۔ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر مجھے پتہ چل جاتا نا کہ تو دیکھ رہا ہے تو میں تیری اس کے ساتھ تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ کتنا بڑا گناہ ہے بھائی، کتنی بڑی جسارت ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بالکل پرواہ نہیں کرتے بھائی، بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ تو پیارے پیغمبر اسلام نے سعد بن عبادہ رضی فرمایا کہ ذرا سائڈ پہ کھڑے ہو۔ اور صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پیغمبر اسلام کے گھر گیا، اللہ اکبر، میں بغیر اجازت طلب کیے اور بغیر سلام کیے اندر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی ساتھی آپ بیٹھے ہیں، میری ریکویسٹ ہے کہ اس بات کا نوٹس لیا کریں۔ بچہ اندر آ جائے نا تو دیکھیں پیارے پیغمبر اسلام کا اسوہ کیا ہے۔ صفوان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں پیغمبر اسلام نے مہر جی چل واپس، فقول السلام علیکم ادخل، پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا واپس جاؤ دروازے کے پاس، اور جا کے واپسی کے آ کے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ بچے کہتے ہیں میں کام ان، چلو واپس بھائی۔ تو اگر بچہ اس طرح ہی آ جائے، کسی غیر کا بچہ بھی کیوں نہ ہو، کسی غیر کا بچہ بھی کیوں نہ ہو، بھائی اس کی بھی تربیت کریں، اس کی بھی بیٹا ادھر آؤ، واپس جاؤ، چلو سلام کر کے آؤ، اجازت طلب کرو، چلو۔ تو یہ کہنا چاہیے اسے پیغمبر اسلام اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا نوٹس لیتے تھے، اور آج یہ کام کریں تو کہتے ہیں وہ چھڈیا کرو جناب، ہر گل تے جفا نہ پا لیا کرو، چھوٹا بچہ ہے وہ بھائی ابھی بچہ ہے تو اسی سے تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ میری بات یاد رکھیں، میں والدین کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ چھوٹے بچے بہت سمجھ کے مالک ہیں، خاص طور پر 2022 آج کے بچے بڑے زبردست تیز ہیں، بہت زیادہ شارپ ہیں، وہ ہر بات سمجھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے والدین کے سامنے جرت نہیں کرتے بات کرنے کی۔ ایک مثال دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے پاس ایک نرسری میں بچہ پڑھتا ہے، 3.5 سال کا، 3 سال کا بچہ، کیا عمر ہوتی ہے بھائی 3 ساڑھے 3 سال۔ وہ روتا روتا آیا، ٹیچر آ کہتی ہے میڈم کو، میڈم اس کے گھر میں فون کر دیں، عبداللہ کے گھر میں اس کے ابو کو بلائیں، یہ رو رہا ہے، اس کے ابو کو بولیں آ کے لے جائیں۔ وہ کارڈ لیس ٹیلی فون تھا، ورڈ کال کا، اتنا سا چھوٹا سا سیٹ، کارڈ لیس، تار کے بغیر۔ وہ پرنسپل صاحبہ نے کیا کیا، انہوں نے ایسے بٹن دبا کے پوچھا بیٹا عبداللہ کیا نمبر ہے آپ کے پاپا کا؟ وہ 3 ساڑھے 3 سال کا بچہ انگریزی میں نمبر بتا رہا ہے، 0300، رو رہا ہے ساتھ، آنکھیں مر رہا ہے اور ساتھ نمبر بتا رہا ہے۔ اس نے نمبر بتایا انگریزی میں، پرنسپل صاحبہ نے ایسے بٹن ڈائل کر کے تو کہا عبداللہ کے پاپا بول رہے ہیں، اس کو لینے آ جائیں۔ وہ آنکھیں ملتا ملتا روتا روتا کہتا ہے میڈم مجھے پتا آپ ایسے ہی لگی ہوئی ہیں، 0 تو آپ نے ملایا ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ گلفام صاحب انصر ہیں، بلیو کریں کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اتنا سینسیبل، اس نے دور کھڑے کھڑے حساب لگا لیا کہ 0 نیچے ہوتا ہے، اس کی انگلی نیچے آئی نہیں، 0 ڈائل ہی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹے بچے جو ہیں اتنی سمجھ کے مالک ہیں، اللہ کی قسم یہ بہت کچھ کرنے کے قابل ہیں۔ افسوس ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ان کی تربیت نہیں کی۔ رات کو ایک مجلس کے اندر میں یہ بات بتا رہا تھا،
افتخار صاحب چھوٹے بچے نجیب صاحب کے چھوٹے بچوں کا ٹور گیا ہوا تھا جمعرات والے دن، سٹی ہاؤسنگ وافے سٹی ٹور گیا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے بالکل معصوم بچے، نرسری پریپ۔ تو جب ٹور ختم ہو گیا تو پرنسپل صاحبہ، میرا چھوٹا نواسا ہے، ابھی نرسری کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، پرنسپل صاحبہ اسے پوچھتی ہیں، معاویہ نام ہے اس کا، کہتی معاویہ لطف آیا؟ کہتا نہیں۔ وہ پریشان ہو گئی، کہتی بیٹا کیا ہوا؟ کہتا میڈم وہ جو وہاں باغ میں ٹرین چل رہی تھی نا جس میں آپ نے ہمیں بٹھایا تھا، اس نے گانے لگائے ہوئے تھے تو مزہ خاک آنا تھا۔ اللہ اکبر! بلیو کریں اس بچے نے مجھے کہا کہ میں سارے رستے استغفر اللہ پڑھتا رہا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں نانا وہ شیطان کی آواز تھی۔ تو مجھے اس قدر خوشی ہوئی، میں کتنی دیر الحمدللہ 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 کہتا رہا، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر۔ اور بلیو کریں اس دونوں بچوں نے، دونوں بھائی میرے سامنے بیٹھ کے تو گفتگو کیا کر رہے تھے، کہتے تو بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ اس بچے نے مجھ سے ہی بات سنی ہوگی، وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کے نا تو صحابی بنوں گا۔ بلیو کریں اس کے چھوٹے بھائی نے جب یہ جملہ بولا، میں ابھی تک آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی، میں نہ اس سے پوچھ سکا ہوں کہ یہ جملہ اس کے منہ سے کیسے نکلا، کس نے نکلوایا۔ وہ کہتا ہے بھیا تم صحابی کیسے بنو گے، نبی علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کی قسم میرے ایسے جیسے میں کرنٹ دوڑی میرے جسم کے اندر کہ یہ بچے نے جملہ کیا بول دیا، کس سینس میں بولا اس نے، اس قدر۔ تو یہ چھوٹے بچے جو ہیں اس لیول کے بہت اللہ نے سمجھ دی ہوئی ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے اللہ کے واسطے ان چھوٹے بچوں کو کوئی موقع نہ جانے دیں، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تربیت کریں چھوٹی چھوٹی بات۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو چھوٹے بچوں سے میں سوال کرتا ہوں، بیٹا یہ کسی کے گھر جائیں، جب بیل بجائیں اندر سے آواز آتی ہے کون؟ اللہ اکبر! تو بیٹا کیا کہنا چاہیے؟ تو بعض بچے کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں میں تو بکری ہوتی ہے بھائی، یہ میں کیا ہوا؟ پھر ان کے سامنے حدیث پیش کرتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر اسلام کے گھر گیا اس قرضے کی بات کرنے کے لیے جو میرے ابا پر تھا۔ میں گیا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پیارے پیغمبر اسلام نے پوچھا کون؟ میں نے کہا آنا میں۔ تو پیارے پیغمبر اسلام نے اندر سے فرمایا کہ آنا۔ حدیث میں آتا ہے کانہ کریہا، پیارے پیغمبر اسلام نے اسے برا جانا، ناپسند جانا۔ تو بھئی چھوٹے بچوں سے یہ کہا جائے کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کا خیال اگر ابھی سے ہو جائے، جیسے وہ بچہ کہتا ہے میں استغفر اللہ پڑھتا رہا ہوں، بھئی بچے تو گانے پہ ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، کیوں؟ تو یہ ابھی سے اگر ذہن میں بیٹھ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند کرتے تھے، تو کیا کہا اس نے جس کی پیغمبر اسلام نے سونے کی انگوٹھی پھینک دی اتار کے کہ کیا تم میں سے کوئی جو آگ کا انگارہ، جہنم کی آگ کا انگارہ ہاتھ میں لیتا ہے؟ تو ساتھیوں نے جب پیغمبر اسلام چلے گئے تو ساتھیوں نے کہا کہ اٹھا لو بھائی مرد کے لیے آرام ہے نا، عورت کے لیے، بیوی کے لیے، ماں کے لیے، بہن کے لیے اٹھا لو بھائی۔ اللہ اکبر! وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس کو پیغمبر اسلام نے پھینک دیا میں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اس قدر پیغمبر اسلام کی۔ تو آج کتنے دکھ والی بات ہے کہ ایک پیارے پیغمبر اسلام کا امتی ہو، اہل حدیث کہلواتا ہو، اہل سنت کہلواتا ہو، تو کہندا حدیث تے ٹھیک ہے لیکن تہاڈی مہربانی ہے دل نہیں مانتا۔ حدیث تے ٹھیک ہے لیکن ویکھو نا ہن آخر کوئی دنیا داری بھی تے ہوندی ہے نا، کیسے افسوس کی بات ہے۔ تو میں بھائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ اگر باہر کسی کا بچہ بھی، بھائی چھوڑیں اس بات کو کہ اپنا بچہ ہے، کسی کا بچہ بھی کہے کہ میں، دروازہ کھٹکھٹائے اور آپ پوچھیں کون، وہ کہے میں، تو باہر آ کے اسے حدیث پیش کریں، اسے کہیں بیٹا نہیں، پیغمبر اسلام اسے ناپسند کرتے تھے، میں نہیں کہنا، نام بتانا ہے۔ اور میں بچوں سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ بیٹا نام کیوں بتانا ہے؟ تو پھر بچے کہتے ہیں کہ نام اس لیے بتانا ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ دروازہ کھولنا ہے کہ نہیں کھولنا، پردہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، غیر محرم ہے کہ محرم ہے۔
اس اللہ اکبر. اور جب پیغمبر اسلام یہ باتیں کر رہے تھے اجازت طلب کرنے کی، تو ایک ساتھی نے سوال کر دیا کہ پیغمبر اسلام کیا میں اپنی اماں کے گھر بھی جاؤں تو اجازت طلب کروں؟ اللہ اکبر. کس کی ماں بات ہو رہی ہے؟ سگی ماں کی. سگی ماں کی. میں اپنی اماں کے گھر بھی جاؤں تو اجازت طلب کروں؟ یہ جتنے ساتھی تشریف فرما ہیں، میری ریکویسٹ ہے، جو ہونا تھا ہو چکا، اللہ معافی دے دے گا، لیکن میرے بھائیوں آج اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی ماں کے گھر جائیں تو باہر کھڑے ہو کے اپنی اماں سے پوچھیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، امی میں اندر آ جاؤں؟ چھوٹے بچے پہ زبردست قسم کی ٹریننگ ہوگی، زبردست تربیتی پہلو، زبردست تربیتی بات ہے یہ. باہر کھڑے ہو کے تو بھائی جب خود نمونہ بنیں گے تو جب خود ہی بچے کو کہتے پتر انہوں کہ اندر آ جاؤ، تھوڑے کول کہڑا پردہ اپنا ہی ہو، تسی کہڑا غیر ہو، اس طرح نہیں پھر بات بنے گی. وہ کہتا ہے میں پیغمبر اسلام کے اپنی اماں کے پاس جانے کے لیے اجازت طلب کروں؟ پیارے پیغمبر اسلام نے میں ہاں. اس ساتھی نے ہمت کی، کہتا ہے پروردگار پیارے پیارے پیغمبر اسلام میں تو رہتا ہی وہی ہوں. پیغمبر اسلام نے فرمایا پھر بھی اجازت طلب کرو. وہ کہتا ہے میں تو سارا دن وہیں رہتا ہوں، دوائی دارو، کوئی جوتا، کوئی پانی، کوئی لوٹا. پیغمبر اسلام نے فرمایا پھر بھی اجازت طلب کرو. کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو ننگی حالت میں دیکھے؟ کون ہے سامنے؟ سگی ماں. ایمانداری سے بتائیں، جس سگی ماں کے پاس جانے کے لیے بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں جایا جا سکتا، وہاں کسی کوڑا اٹھانے والے کی، کسی سبزی بیچنے والے کی، کسی پلمبر کی، کسی الیکٹریشین کی گنجائش نکل سکتی؟ ہاں، یہ بھی ساتھیوں سے میری ریکویسٹ ہے، یہ بھی زبردست تربیتی بات ہے، اسے غور سے سنیں. بہت سارے ساتھی میں نے دیکھے ہیں کہ کسی کے گھر میں بیل دینا تو اندر سے بچی پوچھتی ہے کون؟ اللہ اکبر. بچی دروازہ کھولنے آتی ہے، بچہ بھی موجود ہے، وہ صاحب خود بھی موجود ہیں، نوجوان بچی دروازہ کھولنے آئی ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ یہ کام نہ کیا کریں. گھر میں اگر بیٹا ہو تو بیٹے کی تربیت کریں کہ بیٹا بہن کو نہ بھیجو، خود جاؤ، خود پوچھو جا کے کون. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچی جوان دروازہ کھولتی ہے اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. جس کو دیکھنے کی وجہ سے آنکھ پھوڑنے کی اجازت تھی وہ خود باہر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے بے پردہ سامنے. تو بھائی کتنے افسوس کی بات ہے، اندر جوان بھائی بیٹھا ہے، اندر ابا جی بھی بیٹھے ہیں، بچی دروازہ کھول رہی. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے واسطے اس پہ غور کریں، اس پہ غور کریں. جب پی ٹی سی ایل ٹیلی فون ہوتا تھا نا، وہ بڑا سا کالے رنگ کا جو گھر کے سین میں پڑا ہوتا تھا، سارا محلہ اس کی آواز سنتا تھا. تو کسی جوان بیٹی کی جرت نہیں تھی یہ. اللہ اکبر، کتنی قدریں بدل گئیں، کتنا دور بدل گیا. کسی جوان بیٹی کی جرت نہیں تھی وہ ریسیور اٹھا لے، بیل ہو اور وہ ریسیور اٹھا لے، ممکن نہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ کوئی نوجوان بچہ بھی اگر اس کو بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ٹیلی فون ایسے ریسیور اٹھا لے. اگر کسی نے اٹھایا ذرا سا ہلکی بات کی تو گھر کی جو بوڑھی عورت ہوتی تھی نا، دادی اماں، نانی اماں یا دادا نانا، وہ کڑک کے کہتے تھے او اونچی آواز کرو، کون ہے؟ کسی کی جرت نہیں تھی. آج بیٹا پاس بیٹھا ہے، بیٹی پاس بیٹھی ہے، فون پہ گفتگو کر رہی ہے، اماں ابا کو کوئی پتہ نہیں، ساتھ بیٹھ کے بھی گفتگو نہیں پتہ چلتا. اتنے ٹرینڈ ہو گئے، ساتھ بیٹھے بھی نہیں پتہ چلتا کہ کیا گفتگو ہو رہی. اور پھر جرت بھی نہیں کہ کوئی کہہ سکے. اللہ کی قسم ایک دور تھا کہ کسی کے گھر سے گانے کی آواز آتی، گلی سے گزر رہا بوڑھا آدمی جو چھڑی کے بغیر چل نہیں سکتا، جس کی کمر دوری ہو چکی ہے، وہ ڈنڈا مار کے دروازے پہ کہتا اوئے بند کرو بغیرتی. کسی کی جرت نہیں تھی. کوئی نوجوان کڑیل اندر کھڑا ہے تو کہ بابا جی جاؤ اپنا کام کرو جا کے، تو کی تکلیف ہے؟ جرت نہیں. کتنے دکھ والی بات ہے کہ وہ ماڈل ٹاؤن میں وہ ساتھی وکیل صاحب جنہوں نے اپنے بیٹے کو، نوجوان بیٹے کو ہمارے گجرانوالا میں سگریٹ پینے سے دوستوں کے ساتھ منع کیا، اس نے اندر سے پستول لا کے 4-5 گولیاں مار دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تربیت ہے؟
تو میری ساتھیوں سے التماس ہے کہ بیٹیوں کو دروازہ کھولنے کے لیے نہ بھیجیں، اور اگر بیٹی گھر میں اکیلی ہو تو میری ساتھیوں سے التماس ہے کہ بیٹی کو یہ کہا جائے، تربیت کا حصہ ہے کہ بیٹی نرم بات نہیں کرنی، آواز میں شرینی پیدا نہیں کرنی، لوشدار گفتگو نہیں کرنی، کڑک کے پوچھنا ہے کون، تو پھر آگے سے جو بھی جواب آئے پورا پورا مناسب جواب دیا جائے۔ نوجوان بیٹی ہو دروازہ کھول کے پوچھے کہاں سے آئے ہیں، کیا بتانا ہے، بھائی جان آئیں تو کیا کہوں، ذرا ایڈریس بتائیں، فون نمبر دے دیں، یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے، قطعاً ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے نقصانات آپ اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میری بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے واسطے یہ چھوٹے بچے جو ہیں نا، یہ ہمارے پاس امانت ہیں، اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ بلیو کریں کہ میرے سامنے ایک بچے نے حرکت کی، باپ پاس کھڑا تھا، میں نے ان کو بلایا، بھائی جان کو، میں نے کہا کہ آپ نے نوٹس نہیں لیا؟ وہ کہتے ہیں چھڈو سلیم صاحب، کون سیڑ پیڑ لوے؟ میں نے کہا یہ سردرد لینی پڑے گی، اللہ نے آپ کو باپ بنایا، یہ سردرد لینی پڑے گی آپ۔ وہ بھائی یہ جو روٹی کپڑا ہے، یہ جو KFC HFC، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں بھائی، روٹی کا بندوبست وہ بھی کرتے ہیں، تو آپ انسان ہیں، باپ آپ نے، اللہ نے آپ کو باپ بنایا، تو یہ سردردی لینی پڑے گی۔ تو نوٹس لینا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں کا، اس بات کا۔ اور کتنی خوبصورت تعلیم ہے قرآن کریم کی، اللہ اکبر، اللہ کی قسم، بہت سارے گھر ہیں جن کو یہ قطعاً نہیں پتا کہ 3 اوقات ایسے ہیں اسی سورہ نور کے اندر، اسی سورہ نور کے اندر 3 اوقات ایسے ہیں، 3 وقت ایسے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں نا، وہ بھی اپنی اماں ابا کے کمرے میں آتے وقت اجازت طلب کریں۔ ایمانداری سے بتائیں کتنے لوگوں کے گھروں کو یہ پتہ ہے؟ بہت ساری خرابیاں رونما ہوتی ہیں اس وجہ سے۔ کیوں کہا تھا شاہ فیصل رحمہ اللہ نے کہ جا کے ان کو سورہ نور سکھاؤ؟ تو وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ میں چھوٹے بچوں سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا کو کھڑا ہو کے بتائے کہ 3 اوقات کون سے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے۔ تو میں پھر ان کو کہتا ہوں کہ کیا نام ہے بیٹا؟ وہ کہتا ہے عبداللہ۔ میں کہتا ہوں آج سے مفتی عبداللہ۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے کو میں نے مفتی بنایا ہوا اللہ کی توفیق سے۔ تو میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اس سوال کا جواب اس بچے نے جو دیا ہے، یہ کوئی بڑا بندہ 60-70 سالہ بھی نہیں دے سکتا تھا، اتنا خوبصورت جواب دی۔ تو جتنے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے اپنی سگی ماں اور سگے باپ کے کمرے میں بھی جانا ہے تو دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت طلب کر کے، اور دوسرا ظہر کے بعد جب قیلولہ کر رہے ہوں اس وقت، اور تیسرا ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ صلاۃ عورات لکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پردے کے اوقات، یہ پردے کے اوقات۔ ان تینوں وقتوں کے اندر جو چھوٹے بچے ہیں، جو خادم ہیں، نوکر ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اندر جب جانے لگیں تو اجازت طلب کریں، اجازت طلب کریں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ بات بتائی ہے، کہتے ہیں شرم آتی ہے۔ بھائی جب فلم ڈرامہ دیکھتے ہیں اکٹھے بیٹھ کے اس وقت شرم نہیں آتی؟ تو چھوٹے بچوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے کمرے میں بھی جانا ہے تو پھر بھی اجازت طلب کرنی۔ تو میری بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے واسطے میں سنا کے چلا جاؤں، آپ سن کے چلے جائیں، ان باتوں کو ذہن نشین رکھیں، ان باتوں کو ضرور ذہن نشین رکھیں۔ اور یہ میری ریکویسٹ ہے کہ جو ہم بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، جو بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، پہلے خود بن کے دکھائیں، پہلے خود بن کے دکھائیں۔ اور یہ کہنا کہ بچے ولی اللہ بن جائیں لیکن مجھے نہ چھیڑیں، باپ کو داڑھی نہ رکھنے کا کہے، ماں کو پردے کا نہ کہے، یہ ممکن نہیں ہوگا، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ان کے سامنے ایک مسلمان باپ کا، ایک مسلمان ماں کا نمونہ پیش کرنا پڑے گا۔ پھر میری ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ اکثر والدین یہ کہتے ہیں بچے سنتے نہیں،
یہ بہت والدین یہ جملہ میرے سامنے بولتے ہیں، بچے سنتے نہیں۔ میں ان والدین سے کہتا ہوں اگر بچے سنتے نہیں تو پھر اس کو سنائیں جو سنتا ہے، اگر یہ نہیں سنتے پھر اس کو سنائیں جو سنتا ہے۔ تو بھائی راتیں لمبی ہیں، راتیں لمبی ہیں، رات جلدی سو کے صبح اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، تہجد کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اللہ کی قسم ایک بچے کے گھر میں فون کیا کہ بچہ فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا، ٹک نہیں لگا ڈائری پہ ٹک نہیں لگا۔ تو اس کا باپ فون اٹینڈ اس نے کیا، تو جب اسے کہا کہ بیٹا فجر کی نماز نہیں پڑھا، آندھا ہوتے ابے نہیں کدی پڑھی تو انہیں کتنے پڑھنی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا قرآن حفظ کر رہا ہے، حفظ کیسے کرے گا بھائی؟ کیسے حفظ کرے گا بھائی؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر اس کو سنایا جائے۔ تو رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، اے دلوں کو پھیرنے والے ان بچوں کا دل پھیر دے، یا اللہ ان بچوں کے حال پہ رحم کر دے، یا اللہ ان بچوں کو نیک کر دے، یا اللہ ان بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ان بچوں کو ایک معاشرے کا اچھا فرد بنا دے، یا اللہ ایک پکا سچا مسلمان بنا دے، اللہ ان بچوں کو پیارے پیغمبر اسلام کا پکا سچا امتی بنا دے۔ جب یہ کھڑے ہو کے دعا کریں گے تو پھر سیالکوٹ میں ایک ورکشاپ تھی، ٹریننگ ورکشاپ، پاکستان کے ایک بہت بڑے لیول کے موٹیویشنل سپیکر وہاں مدعو تھے۔ میں بھی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، صوفے پہ۔ 4 گھنٹے گفتگو کی انہوں نے، 4 گھنٹے گفتگو کی انہوں نے، اور 4 گھنٹے کی گفتگو کا جو نچوڑ تھا وہ یہ تھا کہ آج کے دور کے اندر بچے نہیں سدھر سکتے جب تک والدین، آج کے دور کے اندر بچے نیک نہیں ہو سکتے جب تک والدین، آج کے بچوں کو ڈیل نہیں کیا جا سکتا جب تک والدین ورکشاپیں نہ اٹینڈ کریں، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ تو وہ ٹرینر تھے، 4 گھنٹے تقریر کر کے جب کھانا کھانے لگے تو میں بھی مدعو تھا، تو میں نے ان سے کہا ایک سوال کروں؟ کہتے ہیں کریں۔ میری جان پہچان نہیں تھی ان سے، تو میں نے کہا کہ 4 گھنٹے آپ نے گفتگو کی، بڑی اچھی گفتگو کی، تو میں نے کہا آپ نے کہا کہ زور دیا آپ نے کہ اس کے بغیر بچے نہیں پل سکتے، بچے سنبھالے نہیں جا سکتے، بچے ڈیل نہیں کیے جا سکتے، والدین ورکشاپیں اٹینڈ کریں۔ تو میں نے ان کا نام لے کے پوچھا، میں نے کہا بتا سکیں گے مجھے کہ آپ کے والدین نے کون سی ورکشاپیں اٹینڈ کی تھی؟ میں نے کہا آپ کے والدین نے کون سی ورکشاپ اٹینڈ کی تھی؟ چپ کر گئے، خاموش ہو گئے۔ میں نے ان کی خاموشی دیکھ کے تو میں نے کہا شرمندہ نہ ہوں، میں نے خود ہی جواب دے دیا۔ میں نے کہا میں بتاؤں کہ آپ کے والدین کیا کرتے تھے، وہ کون سی ورکشاپ اٹینڈ کرتے؟ میں نے کہا 4 گھنٹے آپ نے گفتگو کی، 4 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی آپ نے لقمہ حلال کا ذکر نہیں کیا، 4 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی لقمہ حلال کا ذکر نہیں کیا، اور 4 گھنٹے آپ نے گفتگو کی۔ تو میں بتاتا ہوں آپ کے والدین کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا وہ راتوں کو اٹھ کے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، آپ جیسی اولاد مانگتے تھے، آپ جیسے بچوں کے سوال کرتے تھے اللہ سے، تو وہ اللہ کو کہتے تھے یا اللہ دل پھیر دے، یا اللہ انہیں نیک کر دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو میں نے کہا میرے اللہ نے کرم کر دیا کہ آپ جیسی اولاد، ان کی دعاؤں کی برکت سے۔ تو میں نے کہا آج وہ دادیاں نانیاں مر گئیں جو راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرنے والی تھی۔ تو میری بھائیوں سے التماس ہے کہ اللہ کے واسطے یہ گھڑیاں گزر گئیں تو دوبارہ نہیں آئیں گی، یہ وقت گزر گیا دوبارہ نہیں آئے گا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں اور صبح اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، بچے کی آنکھ کھلے، بچی کی آنکھ کھلے، اماں سجدے میں، باپ سجدے میں، باپ دعا کر رہا ہے، باپ قرآن پڑھ رہا ہے اونچی آواز سے، تو بچوں کے اوپر اثرات اس کے بڑے بہتر ہوں گے، بڑے بہتر ہوں گے۔ میری بھائیوں سے التماس ہے کہ ان راتوں کو اویل کریں، رات کو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، تہجد پڑھیں، اللہ کے واسطے تہجد پڑھیں۔ اگر کوئی ان دنوں میں نہیں پڑھے گا پھر کب پڑھے گا بھائی؟ ان دنوں میں نہیں پڑھے گا پھر کب پڑھے گا؟ میری اللہ سے دعا ہے کہ جتنے ساتھی تشریف فرما ہیں اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں، صحت میں، عمر میں، عزت میں برکت دے دے۔ یا اللہ ان سب کی اولاد کو نیک کر دے۔ یا اللہ خاص طور پہ جو جوان بیٹیوں والے ہیں اللہ انہیں شرم و حیا کا پابند کر دے، پردے کا پابند کر دے۔ اللہ جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں اللہ ان کو اچھے رشتے ملا دے۔ یا اللہ جن کی بیائی گئی ہیں ان کو اپنے گھروں میں آباد کر دے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
گرامی، ہماری نشست کا ایک حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ سوال و جواب کا ہے۔ شیخ محترم نے جو بیان کیا ہے اسی میں سے ہی 12 سوال آپ احباب کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ جس سارے کو جواب آتا ہو اپنا دائیں ہاتھ کھڑا کرے گا، انشاءاللہ شیخ محترم انتخاب کر کے اس سے سوال کا جواب پوچھیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو دروازے سے ہٹنے کا کہا تھا؟ اس صحابی کا نام کیا ہے؟ جی بیٹا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ جی سیدنا ابو ہریرہ۔ جی بیٹا ادھر بیٹا ادھر ہی آواز دے دے کھڑے کھڑے۔ جی درست کر رہے ہیں ذرا تھوڑا سا، الٹ ہو گیا بھائی۔ شاباش حاضر رضی اللہ عنہ۔ بیٹا جب بھی کسی صحابی کا نام لینا ہے تو رضی اللہ عنہ ضرور کہنا بھائی۔ ہاں سوال نمبر 2، وہ کون سے صحابی تھے جو بغیر اجازت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور آپ نے پھر ان کو کیا فرمایا؟ جی بیٹا۔ السلام علیکم حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ جی بیٹا رضی اللہ عنہ۔ شاباش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اس کو کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ دوبارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ دوبارہ واپس جاؤ، سلام کرو اور اجازت کرو کہ اندر آئے۔ ماشاء اللہ۔ یہ بھائی جو میں نے کہا نا والدین بچوں کو انعام لے لو بیٹا، جزاک اللہ۔ اوہو، تو میں نے جو کہا نا والدین بچوں کو باہر بھیجیں، یہ 1 ہی 2 مرتبہ کرنا پڑنا ہے بس، اللہ کی توفیق سے۔ بچے کمپیوٹر ہوتے ہیں، 1 2 مرتبہ کہیں گے نا بس انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر والد صاحب جو ہیں وہ خود نہ کریں تو پھر بڑی تکلیف ہے۔ تو میں کسی درس میں کہہ رہا تھا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنی ہے بھائی، تو اگر والد صاحب خود آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو بھائی یہ گھر میں خیر و برکت ہوگی، بچوں کی تربیت ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ جب یہ میں نے درس دیا تو میں نے کہا کچھ بھائی ایسے بھی ہوں گے جو آج ہی گھر جا کے سلام کریں گے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو میں نے کہا اندر بیوی چونکہ ٹریننگ کوئی نہیں، اس نے باہر آ کے نا آج بڑیاں سلاماں چڑھی ہیں نے، خیر ہی ہے نا، کتوں ہو کے آئے ہو؟ میں نے کہا یہ تو کام خراب ہے بھائی۔ تو میں نے کہا اس کے لیے میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا اس میں طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں کہ گھر میں نہ جاتے وقت نا آہستہ آواز سے بالکل اپنے کانوں کو سنائیں، 1 مرتبہ 2 دن 3 دن، پھر لاؤڈ کرتے جائیں آواز۔ وہ بھائی بیٹا نا پھر لاؤڈ کرتے جائیں اپنی آواز، تھوڑا سا والیوم بڑھاتے جائیں تو جھجک دور ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے بچوں پہ شیطان اثر کرتا ہے، چھوٹے بچوں کو بھی شیطانی کچھ وہ کہ امی السلام علیکم، وہ اتنی زور سے آواز دیتے ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو بندے کہتے ہیں جی ان کو گھر جا کے سلام کریے، شرم ہوتی جناب۔ تو پھر بعض کہتے ہیں ہوں بیوی بوا کھولے تو بیوی نے سلام کریے۔ میں نے کہا تیرا کوئی پروگرام ہور لگتا ہے، تو سلامتی کی دعا نہیں دینا چاہتا اس سے، تیرا پروگرام خطرناک ہے بھائی۔ تو بھائی اگر بیوی کھولتی ہے تو اس کو سلامتی کی دعا دو بھائی کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے بھائی، اللہ تجھے بچوں پہ سلامت رکھے۔ تو یہ گھر میں سوال نمبر 3، عیسیٰ نے پہلے کہاں دعا کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا غلطی کی؟ دوبارہ دہرا دینا۔ عیسیٰ نے پہلے کہاں دعا کی پھر اس کے بعد انہوں نے کون سی غلطی کی؟ جی بیٹا۔ پہلے انہوں نے دعا صحن میں کی، پھر جب وہ اندر جانے لگے تو پھر انہوں نے بنا اجازت لی نا، یا پھر وہ جو دوسرے آدمی تھے ان سے یہ نہیں کہا کہ ان کو پردہ کرا،
وہ بنا اجازت کے اندر چلے گئے۔ مفتی صاحب بس ایک ہی سوال پوچھا تھا، تشریح نہ کریں۔ مفتی صاحب آگے جا رہے ہیں کہ وہ پیر صاحب نے کیا غلطی کی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد امان۔ محمد امان۔ عباس امان، ماشاء اللہ۔ چلو جی آ جائیں۔ کیا کہتے ہیں، کوئی نام دے تو؟ یہ جرمانہ ہو گیا، واپس کر دیں۔ اچھا میں نے جرمانے کا نام لیا، ساتھ ہی کہتے ہیں جزاک اللہ کہ اتنا فرق ہوتا ہے نوٹوں کا۔ چلو جی۔ سوال نمبر 4، شیخ محترم نے خطبہ کے ابتدا میں کون سی آیت تلاوت کی ہے اور وہ کون سی سورت کی ہے، کون سا پارہ ہے؟ یار آسان سوال ہے بھائی، بڑا ہے، میرا تو خیال تھا سارے ہاتھ کھڑا کریں گے۔ جی محترم۔ السلام علیکم۔ السلام۔ 18واں پارہ ہے، سورۃ النور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تتقون۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ، بڑی مہربانی جناب۔ اچھا بیٹا، ایک بڑی تربیتی بات ابھی مجھے یاد آ گئی ہے کہ یہ جو 27 نمبر آیت پوچھا نا قاری عادل صاحب نے کہ کون سی آیت ہے تو کون سی صورت ہے، 27 نمبر ہے نا، تو اس کے آگے 28 نمبر آیت کریمہ ہے۔ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ جو اکثر میں نے دیکھا کسی عالم دین کے گھر جائیں تو وہ نیگیٹو سوچ لے کے واپس آتے ہیں کہ باہر نہیں نکلے جی، انہوں نے کہہ دیا جی میں نہیں ملنا۔ تو خاص طور پر کوئی بندہ کہہ دے تو کوئی بات نہیں، کوئی دین کا طالب علم یا کوئی عالم دین کہہ دے تو اسے تو پھر ذرا نیگیٹو یوز کرتے ہیں کہ دیکھیں جی گوگالے کرنے والی۔ تو اس کے لیے میرا بیٹا یہ ذہن میں رکھیں کہ 28 نمبر آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، جب تم سے کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو بڑی خوبصورت تعلیم ہے یہ کہ بھئی برا نہیں بنانا چاہیے کہ اگوں میں نے گھر نہیں آنا، میں کبھی بلانا ہی نہیں، یار یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ تو اس کے لیے پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے کہ بھائی کام ہوگا، کوئی مصروف ہوں گے، کوئی مجبوری ہوگی اس لیے باہر نہیں آئے، تو یہ سوچ رکھنی ہے میرا بیٹا۔ سوال نمبر 5، سعودی عرب کے کس بادشاہ نے جہاز سے اترتے وقت بچیوں کو کیا سکھانے کے لیے کہا؟ یہ قاری صاحب نے نا زیادہ فیور کر دیا۔ جی بالکل۔ شاہ فیصل نے کہا کہ ان بچیوں کو لینا سورۃ نور سے۔ جی آ جائیں جی، جزاک اللہ جی، بڑی مہربانی۔ سوال نمبر 6، وہ کون سے صحابی ہیں جو کھنگاتے تھے گھر میں داخل ہونے سے پہلے؟ ہاں بھائی، اکیلی بیوی ہے گھر میں، عبداللہ بن مسعود زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اکیلی میں گھر میں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ باہر کھڑے ہو کے آواز نکالتے تھے، پتہ چل جاتا تھا کہ آ جائیں اندر بھائی۔ وہ اچھا یہ انعام ہے، رکھ لوں پھر۔ چلیں جی آگے سوال کر دیں۔ سوال نمبر 7، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے گھر باہر کھڑے ہو کر سلام کہا اور انہوں نے کتنی مرتبہ جواب دیا اور کس حالت میں دیا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستہ وار میں سلام کا جواب دیا اور 3 مرتبہ دیا سلام کا جواب۔ ماشاء اللہ جی۔
اچھا بیٹا، وہ بعض بندے ہوتے ہیں وہ بیل پہ ہاتھ رکھ کے بھول جاتے ہیں، وہ ٹیں ٹیں بجتی رہتی ہے، تو بھائی نہیں، مناسب آواز سے نا ایک مرتبہ، وہ بیٹا ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3، مناسب انداز سے، ہاں مناسب۔ باہر کوٹھیاں بڑی ہوتی ہیں نا بھائی، تو گھر والے اندر ہوتے ہیں، باہر آواز نہیں بیل کی آتی، بیل اندر لگی ہوتی ہے۔ وہ ایک دوست ہیں، وہ آ کے کہتے ہو خدا دا نہ اللہ دیا بندیا بس کر، تو ساڑی سر کھا ماریا، اتنی زور سے بیل بجائی، وہ اندر منتے آواز کوئی نہیں آئی، اندر بیل اپنے سے لوائی، تیرے سے لوائی ہے۔ تو بھائی اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ بیل بجاتا جائے بس اگلا بندہ دماغ خراب، اس طرح نہیں، مناسب طریقے سے ایک مرتبہ بجائی، دوسری مرتبہ۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ نا اس کو ذرا منتبہ کریں، اس پہ بھی نا، یہ موبائل کی جو بیل ہے نا، اس پہ بھی کئی لوگ میں دیکھا ہے میں نے کہ وہ بیل کرتے ہیں، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری، 10 مرتبہ بیل آتی ہے نا، تو وہ اللہ کا بندہ کیا کرتا ہے، وہ بھی ٹچ کرتا ہے، جیب میں بند کرتا ہے، وہ پھر بیل آ جائے، پھر بیل۔ تو بھائی اس طرح تو ٹھیک نہیں ہے، بندے کو خیال کرنا چاہیے کہ مناسب بیل ہو۔ ایک جگہ میں نے عصر کی نماز پڑھی، یقین کریں اس نے کوئی انڈیا کا گانا تھا، پورا سنایا پوری نماز میں، میوزک اس قدر تیز جس کی حادی کوئی نہیں۔ تو میں نے بعد میں سوچا کہ اللہ کے بندے والا بند ہی کر، وہ بندہ جی میں نماز خراب کر لاں، بھائی تو سب دی خراب کر لی، اپنی کر لے، اللہ دے بندیا۔ سوال نمبر 8، وہ کون سا چھوٹا بچہ تھا جس نے فون منگاتے ہوئے اپنی ٹیچر کی کون سی غلطی کو نوٹ کیا؟ اس بچے کا نام بھی ہوگا۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کا نام تھا عبداللہ، اس نے ٹیچر کی غلطی نوٹ کی، انہوں نے 0 نہیں تھا لگایا۔ اچھا جی، لو جی ہم 0 لگا دیتے ہیں ساتھ، یہ 2 کے ساتھ نا بیٹا آپ کا، میں دیکھ لیا تھا یہ دونوں باپ بیٹا دونوں ہی نام لگے، دیہڑی لاگی تمہاری۔ ہاں چلو جی، ماشاء اللہ جی، بہت اچھا جی۔ سوال نمبر 9، ٹرین پر بیٹھنے والے بچے سے ٹیچر نے کیا سوال کیا اور اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ ماشاء اللہ جی۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم۔ میں نے کہا تھا کہ تمہیں جو مزہ آیا، تمہیں لطف آیا؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں آیا۔ اللہ، میں نے کہا تھا کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہتے کہ جب ہم ٹرین پہ جا رہے تھے نا، اللہ تو ہم نے کہا تھے۔ اللہ اکبر، شاباش بھائی، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کے وقت کس چیز کو ناپسند جانا؟ جی دروازے کے سامنے کھڑے ہونا۔ اور تھوڑی سی وضاحت کر دیں، میرا خیال ہے شاید یہ کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں، تھوڑی سی وضاحت کر دیں، یہ بھی جواب درست ہے۔ ایک سائڈ پہ کھڑے ہونا۔ نہیں، اندر سے آواز ہے کون؟ ہاں جی، بولنا کہ اپنا نام بتا۔ اپنا نام بتانا۔ آ جائیں، کہتے کیا پسند ناپسند کیا پیغمبر اسلام نے؟ سامنے کھڑا ہونا بھی ناپسند کیا اور میں کہنا بھی ناپسند کیا۔ ٹھیک۔ سوال نمبر 11، سونے کی انگوٹھی پہننے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس کو کیا کہا؟ جی بیٹا۔ السلام علیکم۔ انہوں نے کہا تھا کہ مرد پر سونا حرام ہے، تو صحابہ کرام نے بعد میں کہا تھا کہ اٹھا لو، کہا تھا جو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کر دی ہے، میں اس چیز کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اچھا، جزاک اللہ، شاباش۔ سوال نمبر 12، کتنے اوقات میں انسان کسی کے گھر نہیں جا سکتا؟ کتنے بھی، اور سوال تھوڑا وضاحت کر لیں، کتنے اور کون کون سے؟ کتنے اور کون کون سے؟ جی بیٹا، کھڑے کھڑے بتا دیں۔ جی
3 اوقات کون کون سے؟ جی ہاں ہاں جی آ جائیں شاباش، آ جائیں شاباش، بہت اچھے بھائی ہیں، بہت اچھے، شاباش۔ اوہو اس ہاتھ سے بیٹا، دائیں ہاتھ سے پکڑو۔ ایک سوال بھی باقی ہے ہمارا۔ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ماں کے گھر میں جانے سے اجازت کے بارے میں کیا پوچھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا؟ جی بیٹا ادھر ہی کھڑے، ادھر ہی کھڑے۔ ہاں ہاں ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اینڈ پہ کیا کہا؟ اللہ اکبر، ماشاء اللہ بھائی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شمشیر، ماشاء اللہ بھائی، آ جائیں۔ ماشاء اللہ بھائی، ماشاء اللہ۔ اسی طرح بھائی وثوق سے جواب دینا چاہیے، قائم ہو کے نا۔ ماشاء اللہ، اس نے بڑے ہو کے خطیب بن جانا انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی۔ 2 سوال ہماری سیرت کے بارے میں ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا رشتہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا رشتہ ہے؟ جی بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے جو تھے چچا زاد بھائی تھے اور داماد کا رشتہ تھا۔ داماد ہاں کون؟ حضرت علی۔ ہاں ٹھیک، کیا بات۔ پہلوان خوش ہو گیا بھائی، ہاں بڑی مشکل سے یہ بازو اوپر کر رہا تھا۔ سوال نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کس صحابی سے کی؟ ان 2 بیٹیوں کا نام اور صحابی کا نام بھی بتانا ہے۔ جی ہاں جی ٹھیک ہے۔ آخری سوال نماز کے ترجمے کے بارے میں، جن کو نماز کا ترجمہ آتا ہے ہاتھ کھڑا کر لیں، انشاءاللہ شیخ محترم جہاں سے چاہیں گے پوری نماز میں سے وہاں سے ترجمہ سکیں۔ ربنا ولک الحمد۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اے ہمارے رب، تیرے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، تعریف بہت بگیدہ جس میں برکت ہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ بیماروں کے لیے شیخ محترم سے احباب تشریف رکھے، انہیں دعا ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ ناشتہ ہوگا۔ بیٹھتے ہیں یہاں پہ۔ بیماروں کے لیے فوق الزام کے لیے دعا کرتے شیخ۔ اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. میری والدہ محترمہ بیمار ہیں اور بھی جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، اگر کسی کی ماں بیمار ہے یا باپ بیمار ہے، اللہ ان دونوں نے بچپن سے لے کر آج تک ہم پر بڑی شفقت برتی ہے. اللہ آج ان پر وقت ہے، اللہ تو بھی شفقت فرما دے. اللہ جن کے والدین زندہ ہیں شفاء کاملہ عطا فرما. ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت فرما. اللہ جن کے والدین تیرے پاس پہنچ چکے، اللہ تو بہتر مہمانی فرما. اللہ جنت الفردوس میں داخلہ فرما. اللہ بیماروں کو شفا دے دے. اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے. اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے. اللہ اس ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما دے. اللہ اس ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.